قرآن نے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اے مسجد اللہ کے لیے، لہذا اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو کا مطلب عبادت مت کرو۔ ہم نے قرآن کے اندر یہی معنی متعین کیا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ قرآن نے کہا بے شک وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا اور کو پکارتے یعنی ان کی عبادت کرتے ہیں، وہ ہرگز مکھی پیدا کرنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ تو یہاں پر پکارنے سے مراد عبادت کرنا ہے، اور اگر پکارنے کی بات ہے تو آج ذرا بخاری کی حدیث سناتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث سناتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، سرکار فرماتے ہیں اذا ضل احدکم شیئا واراد عونا وکان بارض لیس فیها انیس، سرکار فرماتے ہیں اگر تم میں سے کسی کی کوئی چیز غائب ہو جائے اور اس کو مدد کی ضرورت پڑ رہی ہے اور ایسی جگہ میں ہے جہاں پر اس کا کوئی معاون نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی سپورٹر نہیں ہے، کوئی اس کی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے، تو اب بیچارہ کرے تو کرے کیا؟ یہاں پکارنے کی بات آ رہی ہے تو اس وہابی کو یہ جملہ سنا دینا، سرکار نے خود فرمایا فَلْيَقُلْ يَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِينُونِي يَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِينُونِي يَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِينُونِي فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا يَرَاهُمْ۔ سرکار نے فرمایا اگر کوئی آدمی اپنی چیز کھو دے، ایسی جگہ ہو جہاں مدد کرنے والا نہیں، کوئی جان پہچان والا نہیں، کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں، سرکار نے فرمایا تو وہ اللہ پکارے۔ اب یہاں پر کہو کس کو پکارے؟ خدا کو نہیں، سرکار کہتے ہیں وہ یہ پکارے اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ سرکار فرماتے ہیں چونکہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو اس کو نظر نہیں آتے مگر اس کی مدد کے لیے وہ آ جایا کرتے ہیں۔ اب بتا، سرکار خود کہہ رہے ہیں یہ پکارو یا عباد اللہ یا عباد اللہ، تو کیا معاذ اللہ اس پہ بھی شرک کا فتویٰ لگائے گا؟ ادھر سے بولتا ضرور ہے مگر یہ ہمارے دیہاتی زبان میں کہتے ہیں عقل بیچ کے ککڑی کھالی ہے، اس لیے تو اس کا سر عقل سے خالی ہے، کچھ ملتا ہی نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ اور اب تو ان کی عقلیں تو اس قدر بیکار ہیں کہ ان کو کوئی ککڑی بھی نہیں دے گا۔ گرمی کا موسم آ گیا ہے، ککڑی بھی نہیں دے گا۔ توجہ ہے نا؟ غور فرمائیے گا ذرا۔ ہم حضرات اولیاء کی بارگاہ میں اس نے کہا کہ مسجدوں کے اندر یا غوث اعظم کہتے ہو، تو میں نے کہا بتا دوں غوث اعظم نے خود کہا ہے۔ اگر غنیت الطالبین کے حوالے سے یہ کہتا ہے، دیکھو رفع یدین کرتے تھے، غنیت الطالبین کو پڑھو، تو میں نے کہا اگر غنیت الطالبین کو تو نے رفع یدین والے مسئلے میں پیش کیا ہے تو کتابوں کا حوالہ میں دے رہا ہوں، زبدۃ الاثار پڑھ، خلاصۃ المفاخر پڑھ، تفریح الخاطر الفاتر پڑھ، اور بہجت الاسرار شریف پڑھ۔ اس میں حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں من استغاث بی فی قربۃ کشفت عنہ، فرمایا اگر کوئی پریشانی میں مجھ سے مدد مانگتا ہے، ذرا غور کیجئے گا، ابھی بالکل مسجد والی بات پہ آؤں گا، کہا کہ اگر مجھ سے مدد مانگتا ہے کشفت عنہ، اس کی پریشانی کو دور کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا فمن نادانی باسمی فی شدۃ فرجت عنہ، اگر کوئی سختی میں میرا نام لے کر مجھے پکارتا ہے اس کی شدت اور سختی کو دور کر دیا جاتا ہے۔ ومن توسل بی فی حاجت قضیت لہ، فرمایا اگر کوئی کسی ضرورت میں میرا وسیلہ دیا کرتا ہے اس کی حاجت کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ عام دم پر سرے مطلب، اب جملے پہ غور کیجئے گا، اس نے کہا تم مسجدوں میں یا غوث اعظم نہ کہو، ہم نے کہا غوث اعظم فرما رہے ہیں ومن صلی رکعتین یقرأ فی کل رکعت بعد الفاتحة سورۃ الاخلاص 11 مرۃ ویذکرنی ثم یصلی ویسلم علی رسول اللہ ویذکرنی ویذکر حاجتہ فتقضی باذن اللہ تبارک و تعالی۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں اگر کوئی نماز پڑھے 2 رکعت، اور نماز اس طرح پڑھے ہر رکعت کے اندر الحمدوں کے بعد 11 بار قل هو اللہ احد پڑھے، اور اس کے بعد فرمایا ثم یصلی ویسلم علی رسول اللہ بعد السلام، سلام پھیرنے کے بعد میں اب وہی بندہ اپنی مسجد میں گیا، مسجد غوثیہ میں گیا، 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز ایسے پڑھی، 1 رکعت میں فاتحہ کے بعد 11 بار قل هو اللہ احد، دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد 11 بار قل هو اللہ احد، سلام پھیرا،
اس کے بعد غوث اعظم فرماتے ہیں نبی پہ سلام بھی پڑھ لیا ہے, نبی پہ درود پڑھ لیا ہے, اور پڑھنے کے بعد میں فرماتے ہیں وَيَذْكُرُنِي, اب وہ بھولے نہیں, مجھے یاد کرے, وَيَذْكُرُ حَاجَتَهُ, اور اپنی ضرورت کو بھی یاد کرے. اب غوث اعظم کو یاد کرنے کا مطلب کیا؟ مسجد میں نماز پڑھی, اسی مسجد میں کہا یا غوث. مسئلہ کلیئر ہوا نا؟ 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد کیا کرے؟ یا غوث. غوث اعظم کو یاد کر رہا ہے. غوث اعظم پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِنَّهَا تُقْضَى بِإِذْنِ اللَّهِ, ادھر مجھے پکارے گا نا, پکارے گا مجھے, رب کا حکم ہوگا, اس کی قدرت, اس کی حکمت اور اس کے فضل سے تیری ضرورت کو پورا کر دیا جائے.